بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ باب سوم ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبق ہے خلق عظیم۔ سبق نمبر 2 ہے خلق عظیم۔ خلق اخلاق کی جمع ہے، اور اخلاق کہتے ہیں ایسی پختہ عادت جو کسی بھی شخص کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ بنائی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اندر پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ اب وہ اگر اچھی ہو تو اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور بری ہو تو اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ تو یہ خلق عظیم یعنی اخلاق کی جمع خلق، اور عظیم یعنی بڑے۔ تو خلق عظیم کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اچھی عادات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو آج ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی وہ اخلاق اپنانے کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یعنی دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا لازمی ہوگا۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلند اخلاق اور رحمت کے اعلیٰ صفات سے بہرور تھی، اور آپ کے اندر اخلاق یعنی اس درجے پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر تھا کہ اتنا زیادہ تھا کہ اپنے کیا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو کر ڈر کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بھی معاف کیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کیا، اور اس کے علاوہ بہت سے نقصان پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عفو درگزر سے معاف فرما دیا، کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بس اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، یعنی لوگوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم خوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہ سمجھتے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، یا ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں پناہ لے، وہ امن میں ہوگا۔ اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آگے ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت تھی وہ انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جانوروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق تھے، رحم دل تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پرندے کے بچوں کو اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس رکھوانے کا حکم فرمایا، اور ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوراک کم دینے پر اپنے مالک کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جانوروں یعنی انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں اور تمام مخلوق کے لیے تھی۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بہت محبت شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت حسن اپنے جو نواسے تھے ان کا بوسہ لیتے، شخص نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی اتنی محبت فرماتے تھے۔ اب یہ ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے تو ہمارے عمل کے لیے نمونہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، ہم اپنے چھوٹوں پہ شفقت سے پیش آئیں، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کریں۔ اس کے علاوہ دوسری مخلوق جو ہے انسانوں کے علاوہ جانور وغیرہ ان سے بھی محبت سے پیش آئیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ خصوصاً جس طرح بھی بقرہ عید آنے والی ہے تو ہم جو جانور ہیں قربانی کے لیے لائیں گے تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت مع ترجمہ لکھیں۔ تو یہ آیت بالکل شروع میں سبق کے پہلے پیراگراف میں ہے۔ آپ دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت بھی لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ تو یہاں سے آپ یہ واقعہ لکھ دیں، بالکل جو پہلا واقعہ ہے وہی لکھ دیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو گئے، ڈر کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ تو یہ ایک واقعہ آپ لکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بہت زیادہ شفقت محبت فرماتے، ان کا خیال رکھتے اور خیال رکھنے کا حکم فرماتے۔ آگے واقعہ میں آپ ایک واقعہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے؟ اس پر صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے پرندے کے بچے واپس کر دیے۔ تو یہ آپ جانوروں کے شفقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھ سکتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے ہمارا یعنی تفصیلی سوالات کا، من لا یرحم لا یرحم کا ترجمہ لکھیے۔ تو آپ اس کے ترجمہ لکھیے جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آگے ہم آئیں اگلے سوال نمبر 5 پر، خالی جگہ پر کیجیے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یہ حدیث ہے۔ اگلا ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ آزاد۔ اگلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتل وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ اس میں وحشی آئے گا، یہ نام تھا ان کا، صحابی، بعد میں صحابی ہوئے، مسلمان ہوئے، لیکن جب یہ ذکر ہے یہ واقعہ جب کا اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہاں پر آپ نے ان کا نام لکھنا ہے وحشی۔ جو شخص ہمارے ڈیش پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، حدیث کا ہے یہ جملہ۔ اگلا ہے جو شخص ڈیش نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہمارے خالی جگہ میں پورے مکمل ہوئیں، مشقی سوالات مکمل ہوئے۔ آپ نے یہ نوٹ بک پر کرنے ہیں تمام مشقی سوالات، اور خالی جگہ کو کتاب پر کرنا ہے، اور سبق کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اور سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق بھی سمجھ میں آئے گا، اور ہم اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل بھی کریں گے، اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لائیں گے، اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، اور جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔